بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیر علماء کرام کا 137واں حصہ ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے محمد بن عبد الرزاق حمزہ رحمہ اللہ کے متعلق۔ محمد بن عبد الرزاق حمزہ مکمل نام ہے علامہ محدث محمد بن عبد الرزاق بن حمزہ بن ابراہیم بن نور الدین ابن حمزہ المصری۔ علمی دنیا میں محمد بن عبد الرزاق حمزہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ 1308 ہجری کو آپ مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ آپ ابتدائی تعلیم قریے کے مدرسے میں حاصل کرنا شروع کیے۔ 14 سال کی عمر میں حفظ مکمل کیے۔ علوم میں یعنی حساب، املا، جغرافیہ، ان تمام علوم میں جو بنیادی چیزیں ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، ان کو پڑھنا شروع کیا۔ دراصل یہ بنیادی چیزیں آئندہ مضبوطی پیدا کرنے کے لیے تھیں، اور اس زمانے میں وہاں جو ازہر، جامع ازہر تھا، تو ہر والد کا ایک خواب ہوتا تھا، اور ہر صاحب ولد کی یہ امید اسی مدرسے سے جڑی ہوئی تھی کہ جیسے ہی میرا بچہ بڑا ہوگا میں اس کو اس جامعے میں داخل کروں گا۔ ہر والد یہی سوچتا تھا۔ تو اسی بنا آپ بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ ازہر میں آپ داخلہ لیے، اور وہاں جو مقرر کتابیں تھیں مختلف علوم میں، ان تمام کتابوں کو پڑھا، اور 5 سال کے بعد وہاں سے فارغ ہوئے۔ 1332 میں آپ جامعہ ازہر سے فارغ ہوئے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ دار الدعوہ والارشاد میں داخلہ لیے، جس کو رشید رضا رحمہ اللہ قائم کیے تھے، اور اس میں اسلامی فکر پیدا کرنے، محمدی سنت کو زندہ کرنے، اسلامی دعوت کی روح پھونکنے، اور عقیدہ سلف صالح کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا تھا، اور طلبہ کو اسی کی طرف رہنمائی کی جاتی تھی۔ تو گویا کہ ایک جماعت کو یہاں پر تیار کی جاتی تھی۔ اس میں آپ بھی داخل ہوئے دار الدعوہ والارشاد میں، اور وہاں رہتے ہوئے آپ کے اور رشید رضا رحمہ اللہ کے تعلقات کافی اچھے ہو گئے تھے، اور آپ ان سے متاثر بھی ہوئے تقلید کو رد کرنے میں، سنت کو اپنانے میں، کہ چاہے جو بھی علماء ہیں، جو بھی فقہا ہیں، ہر ایک کی بات اپنی جگہ، لیکن اگر وہاں پر سنت ہے، تمام علماء کے اقوال کو چھوڑ کر سنت پر عمل کریں گے، یہ فکر آپ وہاں سے خاص کر حاصل کیے تھے۔ وہیں آپ عبد الظاہر ابو السمح سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور ان سے بھی مراسم گہرے ہوتے گئے، لیکن اسی دوران عالمی جنگ کی وجہ سے وہ مدرسہ بند ہو گیا، یعنی دار الدعوہ والارشاد یہ مدرسہ بند کر دیا گیا عالمی جنگ کی وجہ سے۔ لیکن وہاں سے جو آپ حاصل کیے تھے وہ تو آپ کے اندر موجود تھا، اور تعلقات بھی رشید رضا سے آپ کے ہو گئے تھے۔ تو مدرسہ ختم ہونے کے بعد بھی رشید رضا رحمہ اللہ جو المجلہ نکالتے تھے، المنار، اس مجلے کے لیے آپ رشید رضا رحمہ اللہ کی مدد کرتے تھے، اور جو بھی مضامین اس میں شائع ہوتے تھے اس میں مدد کرتے تھے، اور اس منار کی طرف، المنار کی طرف سے جو کتابیں شائع ہوتی تھیں ان کی تصحیح آپ کیا کرتے تھے۔ ہوا یوں کہ 1344 ہجری کو آپ عبد الرحمن حمزہ، محمد عبد الرزاق حمزہ اور عبد الظاہر ابو السمح دونوں حج کے لیے گئے۔ وہاں کے ملک عبد العزیز آل سعود، علماء جو بھی جہاں جہاں سے علماء وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، ہر ایک سے ملاقات کرتے گئے، اور ان کے حالات اور ان کے خدمات، تمام چیزوں کو معلوم کرتے گئے۔ تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ محمد عبد الرزاق حمزہ اور عبد الظاہر ابو السمح یہ دونوں مصر میں باقاعدہ دعوت کا کام کرتے ہیں اور اپنی طرف سے محنت کرتے ہیں۔ تو اس ارادے سے آپ کو مکہ اور مدینہ دونوں کے لیے بلایا گیا، اور دونوں
1340 پر 7 ہجری کو دونوں مکہ پہنچے، اور مکہ میں پہنچنے کے بعد مسجد نبویہ مدینہ میں امام و خطیب کی حیثیت سے آپ مقرر ہوئے، یعنی محمد عبد الرزاق حمزہ بحیثیت مدرس مقرر ہوئے اور بحیثیت امام و خطیب مقرر ہوئے۔ 1 سال تک وہاں پر خدمات انجام دیتے رہے۔ 1340 پر 8 کو آپ پھر مدینہ سے مکہ منتقل ہو گئے اور مسجد حرم میں بحیثیت مدرس اور معہد علمی السعودیہ میں دینی مواد کے ساتھ ساتھ حساب، ہندسہ، الجبرا وغیرہ پڑھانے لگے، اور وہاں کے جو امام تھے اور خطیب تھے عبد الظاہر ابو سمح، ان کی کبھی کبھی نیابت بھی کر دیا کرتے تھے ان کی طرف سے۔ اور وہاں پر آپ کے جو دروس چلتے تھے وہ تفسیر میں، حدیث میں دروس ہوتے تھے۔ آپ کئی مرتبہ قرآن کو وہاں پر تفسیری انداز میں ختم کیا۔ آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ ایک آیت پڑھتے تھے اور اس کے متعلق، اس آیت کے متعلق جو بھی تفسیر ہے، جو بھی علماء کے اقوال ہیں، تمام چیزوں کو بیان کرتے تھے۔ اور اسی طرح حدیث کی بھی بات تھی کہ حدیث بیان کرتے اور اس کی شرح جو ہے آپ کرتے تھے۔ اسی خدمت میں مشغول تھے کہ 1350 میں آپ اور عبد الظاہر ابو سمح مل کر حکومت کی اجازت کے بعد وہاں پر ایک دارالحدیث نام کا معہد قائم کیا، جہاں پر طلبہ آتے تھے اور ان کو حدیث کا علم سکھایا جاتا تھا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ آپ علم حدیث میں حجت تھے اور اس میں امام تھے، حفظ و معرفت والے تھے، متون کو یاد کیے تھے، اسانید، تخریج، علل، جرح و تعدیل میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ اسی وجہ سے دارالحدیث میں آپ بحیثیت مدرس مقرر ہوئے اور بڑی زبردست خدمت انجام دی۔ اسی طرح 1372 میں ریاض میں ایک معہد علمی قائم کیا گیا تھا، وہاں آپ کو بطور مدرس بلایا گیا۔ 1 سال تک وہاں پر خدمت انجام دیتے رہے، پھر دوبارہ مکہ واپس آ گئے تھے آپ۔ اس طرح جو ہے آپ کی پوری زندگی درس و تدریس میں اور دوسروں کو جو ہے سکھانے میں، دوسروں کو پڑھانے میں، اسی میں جو ہے گزری۔ 1380 پر 5 میں آپ مختلف امراض کے شکار ہو گئے۔ علاج کی خاطر مختلف جگہوں پر آپ کو لے جایا گیا اور علاج کرایا گیا، لیکن مکمل شفا یابی حاصل نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 1390 کو آپ بالکل فراش کے ہی ہو کر رہ گئے، ہمیشہ بستر ہی پر رہا کرتے تھے، اور یہی مدت چلتا رہا۔ 1390 پر 2 میں آپ وفات پائے۔ آپ کی کتابیں ہیں لیکن کم ہی ہیں، زیادہ جو ہے آپ کی کتابیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب الصلاح جو مختصر کتاب ہے لیکن جامع کتاب ہے، کتاب الشواہد والنصوص فی الرد علی کتاب هذه هی الاغلال، اسی طرح رسالہ فی الرد علی بعض آراء الشیخ الکوثری۔ یہ چند وہ کتابیں ہیں جو آپ کی تصحیح کے بعد چھپی تھیں۔ ایک بات یاد رہے کہ آپ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو باقاعدہ تحقیق کیے تھے، ان میں چھان بین کا کام اچھے انداز میں کیے تھے، اور کئی کتابوں کو آپ تحقیق کے بعد ان کتابوں کو لائے تھے، اور اس طرح اس چیز میں آپ کو کافی جو ہے مہارت حاصل ہوئی تھی۔ آپ کے اساتذہ کا اگر نام لے، 2-3 اساتذہ جو مشہور اساتذہ، تو نام تو پہلے گزر چکے ہیں، شیخ سلیم البشری، شیخ رشید رضا۔ شیخ سلیم البشری یہ جامعہ ازہر میں آپ کے استاد رہے، رشید رضا معہد الدعوہ والارشاد میں، اور عبید اللہ سندھی جب آپ مکہ پہنچے تھے تو وہاں پر آپ عبید اللہ سندھی سے باقاعدہ کئی کتابوں کو ان کے پاس پڑھے، حدیث کی کتابوں کو، مصطلح کی کتابوں کو ان کے پاس پڑھے، اس طرح وہ بھی آپ کے استاد ہوئے۔ اور اسی طرح مصطفیٰ القایانی، اور آپ کے تلامذہ میں عبداللہ بن عبد الغنی، علی بن محمد ہندی، سلیمان بن عبد الرحمن الصنیع، محمد بن عبداللہ صومالی، اسماعیل بن محمد انصاری، محمود بن عبداللہ ابن عبد الہادی، یحییٰ ابن عثمان ابن حسین عظیم آبادی، عبداللہ بن سعدی الغامدی، محمد بن سعد الشویعر، یہ تمام آپ کے تلامذہ ہیں۔ یہ مختصر سی باتیں ہیں محمد بن عبد الرزاق حمزہ رحمہ اللہ کی۔ اگر زندگی مختصر انداز میں معلوم کرنا چاہیں اور ان کی زندگی کا خاکہ اگر معلوم کرنا چاہیں تو یہ شاید میرے حساب سے کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔